ہوا کہ اس کے گناہ شمار ہو. فرشتوں نے گناہوں کی گنتی کی. پھر حکم ہوا اس نے دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھے ہیں ان کی گنتی کرو. فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود شریف بھی شمار کیے. بس میرے درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نہیں گیا. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا بس اے فرشتوں کافی ہے، اس کا مزید حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ. قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارش ہے تھوڑا سا قریب قریب تشریف ہے، بہت ماحول بن جائے گا. دیگر باہر سے آنے والوں کے لیے بھی ذرا مشاہدہ ہو جائے تھوڑے ہیں انشاءاللہ اللہ آ جائے گا انشاءاللہ. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. کچھ اچھے نیتیں بھی کر لیجیے، مثلا رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا. جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنوں گا درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا. آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہیں وفات پائے. حضرت جبیر بن مطعم اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا. جب یہاں پہنچا تو یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک مسجد سے بھی باہر سنائی دے رہی تھی. آپ نے سورہ والطور کی تلاوت فرمائی. میں بھی قرآن کریم کی تلاوت سننے لگا. زبان محبوب خدا تھی، کلام رب رحمان کا تھا. بس پھر کیا تھا، ایسی پیاری آواز، اتنا پر تاثیر کلام میرے دل میں اترنا شروع ہوا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. ترجمہ کنز العرفان، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. ان آیات کو سن کر تو میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. بس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا. ٹاپک بڑا پیارا ہے، قرآن پاک کی تاثیر. قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک کا یہ کلام ہے اور ہمارے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، تو قرآن پاک سے متعلق آج کا ٹاپک ہے. انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ کریم قرآن پاک پڑھنے کا ذوق شوق بھی بنے گا اور مزید سمجھ کر پڑھنے کا جو ہے وہ ذوق شوق ہمیں انشاءاللہ کریم نصیب ہوگا. پیارے اسلام بھائیو، قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں عجیب تاثیر ہے. یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا، بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت دیتا. اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے. حدیث پاک میں ہے قرآن کریم کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں. قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. جو قرآن کریم کے مطابق بات کرے وہ سچا ہے. جس نے قرآن کریم پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا. جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی
ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی تمام کلاموں سے افضل ہوتا ہے۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ ایک غیر مسلم تھا نظر بن حارث، مکہ مکرمہ میں رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ یہ تجارت کے لیے ملک شام وغیرہ سیریا وغیرہ گیا تو وہاں سے کہانیوں کی کتابیں لے آیا۔ مکہ مکرمہ آ کر لوگوں کو وہ قصے کہانیاں سنانے لگا، اور یہ بدبخت کہا کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات سناتے ہیں، تو میں تمہیں رستم، اسفن یار وغیرہ ایران کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں۔ یعنی اس بدبخت نے ان جھوٹے سچے قصوں کو قرآن کریم کے برابر ٹھہرایا۔ اس کی مذمت یعنی برائی میں پارہ 21 سورہ لقمان کی آیات نازل ہوئی۔ اب یہاں دیکھیے جھوٹے قصے کہانیوں کی کتابیں، ناول، ڈائجسٹ وغیرہ ہمارے ہاں بھی پڑھے جاتے ہوں گے، اور کئی لوگ نوجوان جو ہیں یہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ لوگ بہت شوق سے ایسی کتابیں پڑھتے ہیں، ناول، ڈائجسٹ وغیرہ۔ سورہ لقمان کی ابتدائی آیت میں نظر بن حارث کی ان قصوں کی کتابوں اور قرآن کریم میں فرق کو واضح کیا گیا۔ نظر بن حارث کی مذمت میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور انہیں ہنسی مذاق بنا لے۔ یعنی نظر بن حارث جو قصوں کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے، ان میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ کہ یہ لاول حدیث یعنی بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں ہیں۔ دوسری خرابی یہ کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے راستے سے، نیکی کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی کیا شان ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کریم کی 3 شانیں ہیں۔ پہلی شان یہ بیان ہوئی کہ قرآن کریم کتاب حکمت ہے، ناول، ڈائجسٹ، جھوٹی کہانیاں اور فضول قصے پڑھنے سے آدمی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، مگر قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے حکمت و دانائی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ، نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو اس شخص نے کہا بس کافی ہے، اس شخص نے کہا بس کافی ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ابھی 7 آیات ہی سیکھی ہیں اور کہتا ہے مجھے کافی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی۔ یہ ہے قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کی شان۔ میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، سورہ لقمان کی آیت میں قرآن کریم کی
دوسری خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ قرآن کریم کتاب رحمت ہے، قرآن کریم کتاب رحمت ہے، اور ناول ڈائجسٹ وغیرہ بے فائدہ بلکہ گناہوں والی کتابیں پڑھنے سے نیکیاں نہیں ملتی، آدمی پر رحمت نہیں اترتی، مگر قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں شم برستی ہیں۔ اور اس پاکیزہ کلام کی تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ جو بندہ ناول ڈائجسٹ اور جھوٹی کہانیاں پڑھنے کا عادی ہو وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، وہ خیالی دنیا میں رہنے لگتا ہے، معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا نہیں کر پاتا، اس کی طبیعت میں چڑچڑا بنا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو تلاوت قرآن کا عادی ہو، جو اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کا عادی ہو، چاہے بغیر سمجھے ہی جسٹ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، قرآن کریم کو پڑھتا ہو، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق اور کردار میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو ظاہری اور باطن کی پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر ابھرتا ہے۔ اور اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے پھر تو واہ سبحان اللہ، ایسے خوش نصیب کی تو شان ہی نرالی ہوگی۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اول تو قرآن کریم کو پڑھنا، پھر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، تو یہ بڑی خوش بختی ہے۔ مگر معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں میں عرصہ گزر جاتا ہے، جی ہاں کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اب تو الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے آج جلوہ فرما ہے تو قرآن پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہوں گی، وگرنہ اسے ہٹ کر دیکھیں تو مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت قرآن نہیں ہوتی۔ ہاں قرآن پاک بند پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں، ہاں پر بٹی چڑھی ہوئی ہے تو چڑھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک روزانہ اس کی تلاوت کی جائے، روزانہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، انشاءاللہ کریم اس کی ہمیں برکتیں نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد تھا اور اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی۔ جب ہم کچھ آگے بڑھے تو اس مرد نے کنیز سے کہا شراب لے آؤ۔ اللہ اکبر، کیا لے آؤ؟ شراب لے آؤ۔ وہ شراب لائی۔ اب وہ جو مرد تھا وہ شراب پینے لگا اور کنیز گانا گانے لگا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا تمہارے پاس اس گانے جیسا کچھ ہے؟ اللہ اکبر، کہاں گانا اور کہاں؟ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اس گانے جیسا کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس وہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور بھلا ہے۔ اس نے کہا سناؤ، اس نے کہا سناؤ۔ میں نے یہ آیات تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ ترجمہ کنز العرفان، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائیں گے، ان آیات کو سن کر وہ جو شخص شراب پی رہا تھا اور گانا گا رہا تھا، گانا سن رہا تھا، مطالبہ کر رہا تھا کہ اس جیسی مجھے کوئی چیز سناؤ، وہ ان آیات کو سن کر رونے لگا۔ جب میں اللہ پاک کے اس فرمان پر پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ،
کی یہ تلاوت سن کر سچی توبہ کر لی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں بس تو بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر، اثر، قرآن کریم کا اثر، تاثیر۔ یہ پاکیزہ کتاب ہدایت ہے، جو خوش نصیب اسے پڑھیں، اسے سچے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مگر افسوس مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، ہم قرآن پاک کو چھوڑتے بھی نہیں۔ ہاں، قرآن پاک کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، جی ہاں، پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم قرآن پاک کو کھول کر اس کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں، بڑا دل دکھ رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، گھروں میں قرآن پاک بند پڑے ہوئے، پٹی جمی ہوئی ہے۔ معذرت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی بہت زیادہ تاثیریں، غرض یہ کہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کی صرف ایک تاثیر نہیں، کئی طرح کی تاثیریں ہیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ نام بھی اس کی مختلف تاثیروں کے لحاظ سے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کا نام ایک نام ہے حکمت، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ قرآن